بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی عرصے کی غیر حاضری کے بعد میں آج پروگرام کا دوبارہ آغاز کر رہا ہوں۔ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ دنیا کے جو حالات ہیں، بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہر قسم کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، موسمی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، ریسیشن ہے جو دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ یہی نہیں کہ خالی پاکستان میں، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ہر طرف کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے عوام الناس جو سے ہیں وہ پریشانی کے شکار ہو رہے ہیں۔ یورپ میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ ایک گرمی کی لہر تو آ رہی ہے جس سے لوگوں کی بے تحاشا تکلیفوں میں ہیں، لوگوں کی وفاتیں ہو رہی ہیں گرمی سے، کیونکہ یورپ کے لوگ جو ان سے عادی نہیں ہیں اس قسم کے موسم کی، جس قسم کا موسم اس وقت یورپ میں موجود ہے۔ 47 درجہ جو ہے وہ یورپ کے لیے بہت مشکل حالات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی یہی حالات ہوئے جس سے بہت زیادہ بات ہوئی۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو گلیشیئرز کے پگھلنے کا ڈر ہے، اور کینیڈا کے اندر بھی یہی حالات ہے اس قسم کے ہیں۔ دنیا میں بہت سی ملکوں میں موسمی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور ان جزائر کے اندر ایک تباہی آنے کا اندیشہ ہے۔ جو جزائر چھوٹے جزائر ہیں جو پانی کے اندر آلریڈی موجود ہیں، اگر پانی کا لیول اوپر جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک تکلیف دہ حالات ہوں گے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے عمران خان صاحب کی، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، توہین عدالت کے سلسلے۔ کل تک ان کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں گرفتار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال ایک گرفتاری کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور خان صاحب نے بھی اپنے جو کل کے پیغام میں یہی کہا تھا کہ میں کل ہو سکتا ہے گرفتار ہوں۔ تو اگر گرفتار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو پہلے والی صورتحال ہوتی ہے جو 9 مئی کو ہوئی تھی ویسی صورتحال ہوتی ہے، یا لوگ خاموشی اختیار کریں گے اس دفعہ؟ شاید خاموشی اختیار کریں اور دیکھیں کہ یہ کہاں تک یہ چیز جاتی ہے۔ کوئی گرفتار ہوتے ہی رہتے ہیں سیاستدان۔ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے۔ یہ نام جو ہے یہ جان بوجھ کے لیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم بن نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے بڑے لیڈر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہیں، مختلف الزامات ہیں، اور اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کی ضرورت ہے وہاں پہ لانے کے لیے۔ بات لگتی ایسی ہے کہ لانا انہوں نے کسی اور کو ہے، صرف اور صرف جو اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ لا رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ اعتراض کرے اور دوسرے نام کو لے کے آ جائے۔ تیاری ان کی ہوئی ہوئی ہے، اور الیکشن ان سے ہے موجودہ صورتحال میں نظر نہیں آتا کہ الیکشن اس وقت ہوگا۔ کوشش یہی ہے موجودہ حکومت کی کہ الیکشن جو ہے تھوڑا ڈیلے کیا جائے، مارچ اپریل تک لے جایا جائے، یا پھر 1 سال اور ڈیلے کر دیا جائے، یا 2 سال ڈیلے کر دیا جائے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ سیٹ اپ اسی قسم کا سیٹ اپ کیونکہ لوگوں کو پسند بھی ہے، بقول ان کے کہ یہ تقریباً 5-6 سال چلے، جس سے ملک کے حالات جو سے ہیں اور بہتر ہو جائیں گے، جیسے کہ ابھی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے پاکستان کی، اور پاکستان میں کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ جس قسم کے حالات بن رہے ہیں، یہ حالات جو سے ہیں یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ نہیں جانے چاہیے تھے۔ کیونکہ میں ان دبے لفظوں میں یہ بات کروں گا کہ حالات جو ان سے ہیں اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مالی مستقبل ہے وہ بہت خطرے میں ہے۔ ڈیفالٹ ہونے کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوبارہ یہ صورتحال ہے اس وقت ہے، اور پاکستان کا بس اللہ ہی حافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ جو لوگ بھی پاکستان کے لیے برا کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔